السلام علیکم۔ آج کی کہانی سراج الدولہ بنگال کا حکمران اور پلاسی۔ 18ویں صدی کا ہندوستان بڑی تبدیلی سے گزرا۔ مغل بادشاہ کی مرکزی طاقت کمزور پڑ چکی تھی۔ علاقائی حکمران اپنی قوت بڑھا رہے تھے۔ بنگال اس زمانے میں انتہائی خوشحال تھا۔ اس کی زمینیں زرخیز تجارت مشہور تھی۔ دور دراز علاقے کے تاجر یہاں آتے۔ بنگال کا خزانہ بھی بہت مضبوط تھا۔ اس خوشحالی خطے میں سراج الدولہ حکمران بنا۔ وہ علی وردی خان کا نواسا تھا۔ بچپن ہی سے دربار میں پرورش پائی۔ اس نے ریاستی معاملات قریب سے دیکھے تھے۔ اس کے سامنے کئی سیاسی چیلنجز موجود تھے۔ دربار میں مختلف گروہ طاقت چاہتا تھا۔ بیرون تجارتی طاقتیں بھی اثر بڑھا رہی تھیں۔ سراج الدولہ نے تخت سنبھالتے وقت عزم کیا وہ بنگال کی خود مختاری مضبوط رکھے گا ہمیشہ۔ وہ سب سے زیادہ فکر بیرونی مداخلت کی تھی۔ یورپی تجارتی کمپنیاں بنگال میں سرگرم تھیں۔ ان میں انگریز کمپنی خاص طاقتور ہو چکی تھی۔ کمپنی تجارت کے ساتھ قلعہ بندی کرتی تھی۔ یہ عمل سراج الدولہ کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ کلکتہ میں کمپنی نے اپنی طاقت بڑھائی۔ قلعے کی دفاعی تیاری بھی بڑھتی گئی۔ سراج نے صورتحال کو پسند نہ کیا۔ اس نے کمپنی کو واضح حکم بھیجا تجارتی حدود میں غیر ضروری قلعہ بندی روکی جائے۔ کمپنی کو حکام نے حکم نظر انداز کیا۔ یہ اختلافات جلد بڑی کشیدگی بن گئی۔ سراج الدولہ نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ اس نے کلکتہ کی جانب پیش قدمی کی۔ مقامی حالات اس کے حق میں دکھائی دی۔ کمپنی کی دفاعی تیاری مکمل نہ تھی۔ بالآخر کلکتہ پر سراج کا قبضہ ہوا۔ یہ واقعہ کمپنی کے لیے بڑا دھچکا تھا، مگر اصلی سیاسی کشمکش بھی باقی تھی۔ کمپنی نے شکست کے بعد منصوبہ بنایا۔ مدراس سے رابرٹ کلائیو کی فوج آئی۔ کمپنی نے دوبارہ کلکتہ پر قبضہ کیا۔ پھر دونوں فریقوں میں معاہدہ بھی ہوا، مگر اعتماد مکمل طور پر بحال نہ ہوا۔ درباری سیاست نے حالات مزید پیچیدہ کر دیا۔ کچھ بادشاہ سراج سے ناخوش تھے۔ میر جعفر بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ وہ بنگال کی فوج کا ایک اہم افسر تھا۔ اس کے دل میں اقتدار کی خواہش تھی۔ دوسری طرف کمپنی نئے مفادات چاہتی تھی۔ اس نے مقامی مخالفین سے رابطے بڑھائے، مالی فائدوں کے وعدے بھی کیے۔ یوں سازش کا جال وسیع ہوتا گیا۔ سراج کو کئی سازش کی خبر ملی۔ اس نے اپنے دربار میں سوال اٹھائے، مگر ہر خبر قابل اعتماد نہیں تھی۔ اس کے قریب رہ کر مخالف تھے۔ کچھ وفادار بھی اس کی مدد چاہتے تھے، مگر سیاسی ماحول انتہائی پیچیدہ تھا۔ فیصلہ کرنا ہر روز مشکل ہو رہا تھا۔ سراج کے پاس بہادر سپاہی موجود تھے۔ اس کی فوج تعداد میں بڑی تھی۔ توپ خانے بھی خاص قوت رکھتے تھے، مگر فوج کے اندر اتحاد کمزور تھا۔ کئی اہم کمانڈر الگ سوچ رہے تھے۔ یہ اندرونی تقسیم مستقبل کے لیے خطرناک تھی۔ کمپنی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی۔ جون 1757 میں حالات فیصلہ کن ہوئے۔ سراج کی فوج پلاسی کی طرف بڑھی۔ کمپنی کی فوج بھی وہاں پہنچ گئی۔ دونوں لشکر دریائے بھاگیرتھی کے قریب تھے۔ پلاسی کا میدان تاریخ کے لیے اہم بننے والا تھا۔ سراج کے پاس بڑے فوجی دستے تھے۔ کمپنی کی فوج نسبتاً بہت کم تھی، مگر تعداد ہمیشہ فتح کی ضمانت دی تھی۔ قیادت اور اتحاد بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ کمپنی نے اپنے مخالفین سے رابطہ رکھے۔ میر جعفر پہلے ہی سازش میں شامل تھا۔ کچھ دوسرے اور بااثر افراد بھی غیر متحد رہے۔ سراج کو اپنے لشکر پر اعتماد تھا، لیکن اعتماد کے اندر دراریں موجود تھیں۔ جنگ کا آغاز توپوں کی گرج سے ہوا۔ پلاسی کے میدان دونوں فوجی آمنے سامنے آ گئے۔ سراج کے توپ خانے نے ابتدا میں مزاحمت کی۔ اس کے کئی سپاہی بہادری سے لڑے۔ کمپنی نے اپنی صفیں مضبوط رکھی۔ رابرٹ کلائیو حالات کو بغور جائزہ لیتا رہا۔ وہ مناسب موقع تلاش کر رہا تھا۔ بارش نے جنگ کی صورتحال بدل دی۔ گولہ بارود کے انتظام میں فرق پڑ گیا۔ کمپنی نے اپنے سامان کو محفوظ رکھا۔ سراج کی فوج کو مشکلات پیش آئیں۔ اس موقع پر قیادت مزید اہم ہو گئی۔ سراج نے اپنے کمانڈروں سے مشورہ کیا، مگر سب کی نیت ایک جیسی نہیں تھی۔ میر جعفر کی فوج میدان میں تھی، مگر اس نے فیصلہ کن کارروائی نہ کی۔ اس کی خاموشی سراج الدین کے لیے نقصان دہ تھی۔ دوسری جانب کمپنی کو سازش کا فائدہ۔ سراج کی فوج کا بڑا حصہ میں غیر متحد رہا۔ اس صورتحال نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ تعداد کے باوجود سراج کمزور پڑ گیا۔ پلاسی کی جنگ چند گھنٹوں میں فیصلہ کن ہوئی۔ سراج الدولہ کی فوج شکست سے دوچار ہوئی۔ کمپنی نے میدان میں اپنا قبضہ لے لیا۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، اس کے سیاسی نتائج بہت دور تک گئے۔ بنگال کی خود مختاری سیاسی شدید متاثر ہوئی۔ کمپنی کے لیے نئی طاقت کا راستہ کھلا۔ سراج جنگ کے بعد محفوظ جگہ ڈھونڈنے لگا۔ اس نے دوبارہ طاقت جمع کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے مخالفین ہر طرف موجود تھے۔ اس کی حمایت سے کمزور پڑ گئی۔ آخر کار اسے گرفتار کر لیا گیا۔
میر جعفر اقتدار کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر سراج کی کہانی ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ سراج الدولہ قتل کر دیا گیا، 17 بہت کم عمر تھا۔ اس کی موت بنگال کے لیے بڑا ثانیہ تھا۔ اس کے بعد کمپنی کا اثر بڑھ گیا، میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا، مگر حقیقی طاقت کمپنی کے پاس تھی۔ یہ تبدیلی تاریخ میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ پلاسے کی جنگ نے کئی حقیقی خود دکھائی، بڑی فوج ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی، اندرونی اختلافات ریاست کو کمزور کر دیتا ہے، مقامی سازش بیرونی طاقت کو مضبوط بنا دیتی ہے، سیاسی فیصلوں کے اثرات نسلوں تک جا رہتے ہیں۔ سراج کی شکست اس کی ایک مثال تھی، اس واقعے نے ہندوستانی تاریخ بدل دی۔ سراج الدولہ کو سمجھنے کے لیے حالات دیکھتے ہیں۔ اس دور میں تجارت سیاست جڑی ہوئی تھی، تجارت کمپنی سے تجارت نہ کرتی تھی، وہ فوجی اور سیاسی طاقت بھی بنی۔ مقامی حکمران اپنی خود مختاری بچانا چاہتے تھے، کمپنی اپنی تجارتی مفادات بڑھانا چاہتی تھی، مفادات پر آ کر جنگ تک پہنچے۔ سراج کا کردار مختلف پہلو رکھتا تھا، وہ نوجوان تھا اور سخت حالات میں اسے طاقت ملتے ہی کئی دشمن ملے۔ دربار میں مخالف پہلے سے ہی موجود تھے، بیرونی طاقت بھی مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر حالات اس کے حق میں نہ تھے۔ وہ بنگال کی طاقت برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ کمپنی کی بڑی آزادی سے پریشان تھا۔ اس نے اپنی خود مختاری کے لیے اقدامات کیے، مگر انسان میں کمزوری نے مسائل بڑھا دیے۔ اسے مضبوط مشیروں کی ضرورت تھی، ہر ساتھی پر اعتماد ممکن نہ تھا۔ پلاسے کی جنگ میں سبق نمایاں ہوا، دشمن کو اسے بحث نہیں دیکھا جاتا، اندرونی وفاداری بھی ریاست کے لیے ضروری ہے۔ اگر اہم افراد ذاتی طور مفاد سوچے تو پوری قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میر جعفر کی مثال اسی حقیقت کو سیاسی تاریخ میں بار بار دہراتی ہے۔ سراج کے دربار میں مالی طاقت بھی تھی، جگت سیٹ جیسے بڑے مالی خاندان موجود تھے، امیر تاجر سیاست پر اثر رکھتے تھے، مالی مفادات نے سیاسی فیصلے متاثر کیے۔ کمپنی نے بھی مالی وعدے استعمال کیے، اس طرح جنگ سے میدان میں نہیں بلکہ دربار کے اندر بھی جاری رہی۔ کامیابی کے بہت فائدے اٹھائے، بنگال کی دولت پر اس کا اثر بڑھ گیا، تجارت مرات مزید بڑھتی چلی گئی، مقامی سیاست میں کمپنی کا کردار بڑھ گیا۔ یہ سب بہت بعد میں وسیع ہوتا گیا، بعد کی سیاست نئی سمت میں گئی۔ پلاسی اس تبدیلی کا اہم موڑ تھا۔ سراج الدولہ کی شکست نے سبق ملتا ہے کہ ریاست کو صرف خزانے سے قوت نہیں ملتی، مضبوط ادارے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ ہمیشہ وفادار انتظامیہ ریاست کی بنیاد بنتی ہے، منظم فوج بھی لازمی ہوتی ہے، واضح حکمت عملی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر اتحاد ضروری ہے۔ ایک حکمران کے لیے صرف بہادری کافی نہیں، اسے اپنے ساتھیوں کی نیت سمجھنی چاہیے، اسے عوام کا اعتماد بھی حاصل ہونا چاہیے، اسے انتظامی نظام مضبوط بنانا چاہیے، ہمیشہ اسے بیرونی طاقتوں کی حکمت سمجھنی چاہیے۔ سراج کو ان مشکلات کا سامنا تھا، مگر وقت اس کے حق میں نہیں تھا۔ پلاسی کے بعد بنگال کی سیاست بدلی، میر جعفر نے نواب کا منصب سنبھالا، مگر کمپنی مسلسل مطالبہ کرتی رہی، اسے مالی اور سیاسی دباؤ میں برداشت کرنا پڑا، بالآخر وہ بھی کمپنی کے لیے مشکل بنا۔ اس کا حکمران بدلتے گئے، کمپنی کا سب بڑھتا گیا۔ میر قاسم بہت بعد میں اہم کردار بنا، اس نے کمپنی کے خلاف مزاحمت کی، مگر حالات پہلے ہی تبدیل ہو چکے تھے، کمپنی طاقت حاصل کر چکی تھی، بنگال کی سیاست خود مختاری مزید کم ہوئی۔ یہ سب پلاسی کے بعد شروع ہوا، اس لیے پلاسی کی تاریخ اہم ہے۔ سراج الدولہ کی کہانی میں ایک اور پہلو نوجوان قیادت کے تجربہ بہت اہم ہوتا ہے۔ سراج نے بہت کم عمر میں حکومت سنبھالی تھی، اس کے سامنے پرانے تجربہ کار درباری تھے، کچھ مخلص تھے، کچھ مفاد پرست تھے۔ ایسے ماحول میں فیصلہ کرنا مشکل تھا، غلط مشورے پورے نظام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اس واقعے سے مشاورت کا سبق ملتا ہے، حکمران کو مختلف رائے سننی چاہیے، ہمیشہ صرف پسندیدہ لوگوں پر اعتماد خطرناک ہوتا ہے۔ مفید تنقید کرنے والے بھی کبھی مفید ہوتے ہیں، مختلف مشیر غلطی سے بچا سکتے ہیں، مفاد پرست مشیر تباہی لا سکتے ہیں، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ سراج کی شکست میں سے موسم بھی شامل تھا، جنگ کے دوران بارش کی صورتحال بدلی، بارود کے استعمال میں فرق آیا، کمپنی نے بہت بہتر تیاری دکھائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی نتائج دیتی ہیں، جنگ میں تیاری بہت اہم ہوتی ہے، صرف بہادری کافی نہیں ہوتی۔ کبھی پلاسی کے میدان میں بہت سے سپاہی تھے، وہ اپنے سردار کے حکم کے منتظر تھے، اگر پوری فوج متحد ہوتی تھی شاید جنگ کا نتیجہ مختلف ہو سکتا، لیکن تاریخ میں امکانات بدلتے نہیں، جو وہ تاریخ کا حصہ بنے، اس سے مستقبل کے لیے سبق لینا ضروری ہے۔
سراج کی یاد مختلف انداز میں ہیں، کچھ ایسے مزاحمت کے علامات سمجھے جاتے ہیں، کچھ اس کی حکمرانی کی ایک تاریخ حقیقت ہے۔ وہ ایسے دور کا حکمران تھا جہاں بیرونی تجارتیں کافی ابھر رہی تھیں اور مقامی سیاست تقسیم کا شکار تھی۔ اس کی زندگی میں کئی شخصیت اہم تھیں، مگر علی وردی خان نے اسے تیار کیا، میر جعفر نے بعد میں مخالفت کی، رابرٹ کلائیو کمپنی کا مرکزی کردار تھا، میر قاسم نے بعد میں مزاحمت کی، جگت سیٹھ خاندان بھی سیاسی اثر تھا۔ یہ سب پلاسی کے پس منظر میں اہم ہے۔ تاریخ میں صرف فتح ہی دکھائی نہیں دیتی، وہ شکست کھانے والوں سے بھی سیکھتی ہے، سراج کی شکست میں غفلت سے روکتی ہے۔ وہ بتاتی ہے اتحاد کتنی بڑی قوت ہے، بتاتی ہے کہ سیاسی بصیرت کتنی ضروری ہے، وہ بتاتی ہے کہ اعتماد سوچ سمجھ اور ریاست مفاد ذاتی مفاد سے بلند ہوتا ہے۔ ایک حکمران کے لیے عوام کا اعتماد قیمتی، اگر عوام ریاست سے جڑے رہیں تو بیرونی خطرات کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن دربار تقسیم ہو جاتا تو اندر تو دشمن کو راستہ مل جاتا ہے۔ سراج کے عہد میں یہی مسائل تھے، یہ تاریخ کا اہم حصہ تھا۔ سراج الدولہ کی زندگی مختصر تھی مگر اس کا تاریخی اثر بہت وسیع۔ پلاسی کے واقعہ بلد صغیر کے لیے فیصلہ کن تو اس کے بعد کمپنی کا اثر پڑ گیا، آنے والی دہائی میں یہ مزید پھیلا، بالآخر کمپنی بڑی سیاسی طاقت بنی اور ہندوستان کی سیاست بدل گئی۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی مگر پلاسی نے راستہ ضرور کھولا، اس لیے محققین اسے اہم سمجھتے ہیں۔ جنگ کی اصل اہمیت اس کے نتائج نے سیاست اور تجارت اور سیاست دونوں بدلی۔ بنگال کے دورے نے کمپنی کو مضبوط کیا، یہ طاقت بعد میں مزید وسیع ہوئی۔ سراج کی کہانی نوجوان کے لیے بھی سبق ہے، صرف طاقت پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں، علم، تجربہ، مشاورت بھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھے ساتھی کامیابی آسان بناتے ہیں، غلط ساتھی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ ریاستی فیصلے میں دور اندیشی ضروری ہے، ہر ظاہری دوست حقیقی دوست نہیں ہوتا۔ اس واقعے میں وفاداری کا سبق بھی ہے، وعدہ اور ذمہ داری ریاست کے لیے اہم ہے۔ اگر سپاہی اپنے قائد سے وفادار ہوں تو مشکل حالات میں بھی قوت بڑھتی ہے، اگر کمانڈر ذاتی فائدہ دیکھیں تو پوری فوج کمزور ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت پلاسی میں واقع ہوئی۔ سراج الدولہ کو مکمل ہیرو سمجھنا اور مکمل ناکام حکمران کہنا بھی سادہ۔ تاریخی کردار پیچیدہ حالت میں بنتے ہیں، اس کی عمر کم تھی، مشکلات زیادہ، اس کے مخالف طاقت ور اور منظم تھے، دربار اندرونی اختلاف میں مبتلا تھا، بیرونی طاقت موقع کی تلاش میں تھی۔ اس لیے واقعے کو سمجھنا ضروری ہے، جذبات کے بجائے تاریخ سے سبق لیں۔ ریاستی معاملات میں تیاری بلند بنیادی چیز ہے، اتحاد قوم کے لیے بہت مضبوط دیوار بنتی ہے۔ مختلف مورخین مختلف پہلو بیان کرتے ہیں لیکن اس کے نتائج سے مختلف ہیں۔ سراج الدولہ کی کہانی کا مرکزی سبق ریاست صرف بادشاہ کا نام نہیں بلکہ مضبوط نظام سے قائم رہتی ہے۔ وفادار افراد اس نظام کو مضبوط بناتے ہیں، مشورہ حکمران کو بہتر بناتے ہیں، اتحاد وہ بیرونی خطرات کم کرتا ہے اور غفلت دشمن کو موقع دیتی ہے۔ ایک نوجوان حکمران کی یہ داستان جس نے مشکل زمانے میں حکومت سنبھالی، اس نے بیرونی طاقت کا مقابلہ کیا، اس نے اپنی خود مختاری کے لیے کوشش کی مگر اندرونی اختلافات نے اسے کمزور کیا۔ پلاسی نے اس کی قسمت بدل دیا، بنگال کی تاریخ بھی بدل گئی۔ اس داستان کا اختتام ہمیں سوچ دیتا ہے کہ قومیں سے ہتھیاروں سے محفوظ نہیں ہوتی، ان کے لیے اتحاد انصاف بھی چاہیے ہوتا ہے، قیادت کے لیے علم اور تجربہ ضروری ہوتا ہے، مشاورت کے لیے مخلص لوگ ضروری ہوتا ہے، مستقبل کے لیے دور اندیشی ضروری ہے۔ یہی پلاسی کا بڑا تاریخی سبق ہے، کہانی کا سبق۔ اتحاد کے بغیر بڑی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اندرونی اختلافات دشمن کو موقع فراہم کرتے ہیں، قیادت کے لیے تجربہ اور مشاورت ضروری ہوتا ہے۔ یہ فوج کی طاقت فتح نہیں دیتے، منظم حکمت عملی کامیابی کے لیے بنیاد ہے۔ وفاداری ریاست کو مضبوط بناتی ہے، ذاتی مفاد قومی مفاد سے کم ہونا چاہیے۔ بیرونی طاقت کے ارادے سمجھنا ضروری ہے، تاریخ غلطیوں سے سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سراج الدولہ کی داستان یہی سبق دیتی ہے کہ ریاست مضبوط ہو تو قوم محفوظ رہتی ہے، اتحاد، انصاف، تدبیر، کامیابی اور راستہ ہیں۔